MQM पाकिस्तान की तरफ से कल बरोज़ इतवार एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरने का ऐलान किया गया था, जिसकी खालिद भाई ने बताया कि पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम उनके कारकुनान, उनके लोग इस बात पे पज़िद थे और राब्ता कमेटी ने भी ये फ़ैसला कर लिया था कि वो एक गैर मुय्यना मुद्दत का धरना देने जा रहे हैं, जिसमें उनका वही मुतालबा जो कि आप सबके सामने पहले आ चुका है। खालिद भाई राब्ता कमेटी के साथ कई दफ़ा गवर्नर हाउस भी आए और उन्होंने हमेशा ये बात रखी कि एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये तय शुदा बात थी, दस्तखत शुदा बात थी, और उसका 7वें नंबर पर जो एक लिखा गया था कि डीलिमिटेशन का जो इशू है उसको मिलजुल कर हल किया जाएगा। तो MQM की ये डिमांड थी कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन का जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। MQM की डिमांड थी कि तकरीबन 73 हल्कों में ये प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, लेकिन बहुत सारे जब मज़ाकरात हुए तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ये माना कि ठीक है, हम 53 हल्कों में इस बात को हम भी मानते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, और उन्होंने इस बात को मानकर ये तस्लीम कर लिया था कि वहाँ इश्यूज हैं। लेकिन मैं बल्कि ये भी बताता चलूँ कि अभी रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और बिलावल साहब से भी मेरी बात हुई। चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि इलेक्शन से पहले ही हम ये चाहते थे कि इलेक्शन पे कोई सवाल ना उठे। MQM पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात है, एक हकीकत है, और हमने उसको मानते हुए इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिख दिया था और नोटिफिकेशन भी कर दिया था। 10/1 का नोटिफाई हो गया था कि ये 53 हल्कों में डिलिमिटेशन जो है वो दोबारा की जाएगी, हल्के बढ़ाए जाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने फिर इस इलेक्शन का इनेकाद करा दिया, जिस पर कराची की आवाम ने भी सवालिया निशान उठाया है। और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ काम कर रही थी इलेक्शन में वोटिंग तनासुब के हवाले से, उन्होंने भी इस बात को हर जगह पर मीडिया के सामने उजागर किया कि बहुत जगहों पर तो ना होने के बराबर था वोटर्स का तनासुब। तो इन सब बातों को लेकर MQM पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो कल एक धरना देने जा रहे हैं। मैंने खालिद भाई के सामने और राब्ता कमेटी के मौज़िज़ीन के सामने ये बात रखी, ये दरख्वास्त रखी कि एक ऐसी जो एक्सरसाइज है जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए की जा रही है, तो उसमें अगर कल का धरना स्टार्ट होता है और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है तो उससे हो सकता है कि कोई अफेक्ट पड़े, और जो इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है पाकिस्तान, कराची ख़ास तौर पे, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ले पाकिस्तान के लिए। हालांकि पहले भी बहुत सारी सियासी जमातों के सामने ये बात रखी गई थी जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे, लेकिन उन्होंने तो उस बात को नहीं माना, उसको रिफ्यूज़ किया। लेकिन मैंने खालिद भाई के सामने ये दरख्वास्त रखी है वफाक की तरफ से, हमारी पाक बहरिया की तरफ से भी, कि इसको आप कंसीडर करें। और मैं समझता हूँ जो भी मज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं पीपल्स पार्टी से, वो MQM और उसकी राब्ता कमेटी की सवाबदीद है। लेकिन इस हद तक कि 14 तारीख तक ये अमन एक्सरसाइज चल रही है, मेरी ये दरख्वास्त थी और वफाक की तरफ से कि उसको फ़िलहाल मौखर किया जाए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट या इशू किसी को ना मिले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जी पाकिस्तान में इतनी बड़ी दुनिया भर से बहरिया और मंदूबीन मौजूद हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक धरना दे रही है। तो बाकी बात खालिद भाई करेंगे। मैंने इनके सामने ये दरख्वास्त रखी थी, खालिद भाई बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके इल्म में है कि हमारी जो ज़िंदगियों का मकसद और इस पूरी जद्दोजहद की बुनियाद इसी तरजीह पे है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और हम ये समझते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान भी सबसे अहम बात उस शहर के हवाले से कि जिसकी वजह से जो आज भी यहाँ से सियासी और इक़्तिदार का हुकूमत का दारुल खिलाफा और कैपिटल की शिफ्ट होने के बावजूद आज तक कराची पाकिस्तान का इक़्तिसादी, माशी,
صنعتی، تجارتی، کاروباری اور نظریاتی کیپٹل ہے۔ اس کے امن کے ساتھ، اس کی ترقی کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ براہ راست پاکستان کا استحکام اور پاکستان کے استحکام کی ضمانت اس سے وابستہ ہے۔ ہم جو انہوں نے بات کی ہے، ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات، جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے، وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے دستبردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربراہان کا، اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، مؤخر نہیں کیا تھا، تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور 10-1 کا اجرا کر دیا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اثر نو حلقہ بندیاں کرتی کراچی۔ ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی نے بھی ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یو سی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں، وہ بددیانتی بھی وہ تھی مبنی، وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے۔ کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم 103 سے 110 یو سی کم کیے، اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم 73 سیٹیں، 73 یو سی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 تک کے لیے تیاری کر لی تھی، انتخابات کرا دیے گئے، اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر آئینی تھے، الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین اس کے خلاف تھے، جو قومی آئین کے خلاف تھے، تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کے پیچھے اپنا میئر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم اس مطالبے کو دہراتے نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانے کے لیے تھا۔ حیدرآباد کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز کو زبردستی شامل کر دیا گیا، پورے سندھ میں کہیں نہیں کیا گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی ضرورت تھی، یہ کسی کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ دوبارہ رکھا تھا، اس پہ بات بھی کی تھی، سنجیدگی نہیں دیکھ کر تو ہمیں یہ ایک انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں تو ہم اس اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ قدم جو ہم نے اٹھایا انتہائی بہت مجبوری میں اٹھایا تھا۔ ہم اس شہر میں دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے، لیکن ہم نے سب کو سب سے کم استعمال کیا ہے۔ ہم آپ کے کہنے پہ ابھی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی، انشاءاللہ تعالی ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو، قوم کی سلامتی کو، قوم کی ضرورت و مفاد پر کوئی ہی ترجیح دی ہے، اپنے سیاسی ضروریات کو نہیں، اپنے نعروں کو نہیں۔ ہم آپ کی بات انشاءاللہ تعالی رابطہ کمیٹی آج بیٹھ کے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالے گی، لیکن یہ بات بڑی وضاحت سے وفاق تک بھی، اداروں تک بھی، ریاست تک بھی، پاکستان کے حکمرانوں تک بھی، وفاقی حکومت تک بھی، صوبائی حکومت تک پہنچنی چاہیے کہ اس مطالبے سے
دستبرداری کسی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے. الیکشن میں تو ہم نے کر دی تھی دستبرداری، اور آج نہیں تو کل پاکستان نیوی کی جیسی ہی یہ جو امن کی کانفرنس ہے اور جو اس پہ مشق ہو رہی ہے، اس کے بعد MQM بھرپور طریقے سے اس قدم کو دوبارہ اٹھانے کا حق رکھتی ہے. اس کی تاریخ کا ہم فیصلہ کر لیں گے. ضمنی انتخابات بھی سر پہ ہیں، تو ہو سکتا ہے ہماری ٹائمنگ کی ترجیحات مختلف ہوں، اور ابھی ہم بیٹھ کے آپ کو اس حوالے سے اپنا حتمی فیصلہ بتا دیں گے. لیکن آپ سب جانتے ہیں جو یہ لوگ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کے وہ طبقہ ہے جس کی حب الوطنی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. جو ٹیکس دینے سے لے کر اس محنت کرنے تک، اور جب پاکستان کی جمہوریت کو اور حکومتوں کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم نے قربانی دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہیں. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن یہ مطالبہ یہ پہنچائیے گا بات ہماری جی بالکل کہ یہ MQM کی ضرورت نہیں، کراچی کی بھی ضرورت نہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے وقار کی بات بھی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا بہت شکریہ خالد بھائی کہ آپ نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور رابطہ کمیٹی سے بیٹھ کر آپ فیصلہ بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی کانفرنس اور نیوی کے اعلیٰ حکام جو ہے بحریہ کے، انہوں نے رابطہ کیا اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہمیشہ سے جیسے پاکستان کے حق میں رہا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے ایک پازیٹیو ہوگا. شکریہ آپ کا بہت. گورنر صاحب، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کی جماعت پر ہمیشہ جو ہے وفاق اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے اور شاید دیکھتی بھی ہے. تو وہ شک کی نگاہ کو ختم کرنے میں آپ نے اب تک کیا کردار ادا کیا؟ MQM کے دفاتر کا مطالبہ بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں شامل تھا، اور وہ مطالبہ بھی MQM کا ہے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی کردار آپ ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ جس پہ زیادہ شک ہوتا ہے پیار بھی اسی سے ہوتا ہے. تو پیار پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے. دفاتر کی جہاں تک آپ نے بات کی، جو ہمارا ایگریمنٹ، جب میں خود رابطہ کمیٹی کا حصہ تھا، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ خالد بھائی نے ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو مسنگ پرسنز کے حوالے